مجھے منظور ہے، جگموہن نے کہا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور رشی تمہاری بیوی ہوگی، لیکن میں رشی کو اس لالچ پر نہیں بچاؤں گا کہ اسے اپنی بیوی بنا لوں گا۔ عمران بلازری نے کہا، میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا تہیہ کر چکا ہوں، اس کی خاطر میں جان دینے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتاؤں گا کہ پتھر کے خدا مسلمانوں کے سچے خدا کے سامنے بے جان پتھر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تم چلے جاؤ جگموہن، آرام کی نیند سو جاؤ۔ جگموہن چلا گیا۔ عمران بلازری کی جذباتی کیفیت آگ کی مانند تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ ان کے فرار کو وہ صرف اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے کہ راجا جے پال ان کی خاطر مدارات مہمانوں کی طرح کرا رہا تھا۔ بلازری کو 1-2 دنوں سے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ اوریزی اور بلخی جوان ہیں اور راج محل میں ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک بھی ان دونوں کے کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجا کی فوج کے ہو کے رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلازری ان کے فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی رشی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آ پڑا۔ وہ رشی کو دل میں بسا چکا تھا، اس طرح یہ اس کے لیے ذاتی جذبات کا مسئلہ بن گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چیلنج بنا لیا تھا، جیسے ہندوؤں کے دیوتاؤں نے مسلمانوں کے خدا کو للکارا ہو، اس طرح اس نے مذہب کا معاملہ بنا لیا تھا۔ وہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس کی جذباتی کیفیت میں اسے ایسے لگا جیسے چھت میں ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی زبان اپنے آپ چل پڑی۔ خدائے ذوالجلال، جو کچھ میں کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں، مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے، اپنے نام کی لاج رکھ لے خدائے ذوالجلال۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بگولا سا اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے لکڑی کے باکس تک گیا، باکس کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر اپنے کرتے کے نیچے ناف میں اڑس لیا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا گیا حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پگڑی کھول کر اس طرح باندھ لی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ وہ چل پڑا۔ اندھیرے میں بھی اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا، اسے شہر کے کونے کھدرے سے واقفیت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ رہتا ہے، رشی یہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بلازری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کر لے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ہو۔ اسے نظام اوریزی اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دونوں قیدیوں کو رہا کرانا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے پر چند قدم دور جا کر رک گیا۔ دروازہ کھلا، کمرے کی روشنی باہر آئی اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلازری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا آگے ہوا اور ایک پودے کی اوٹ میں آ گیا۔ اس نے عورت کو پہچان لیا۔ وہ فاطمہ تھی۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا ہے، فاطمہ نے کہا۔ دیکھ لیں میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں تو تم پھر اسی وہم میں پڑ گئی ہو، پنڈت نے کہا۔ اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسے نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے۔ یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو
ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے، اسے اس طرح تیار کریں گے کہ اس کی جون ہی بدل جائے گی، پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو، یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی، میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا، آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا، اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلتی جا رہی تھی اور عمران بلازری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا، فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اوچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تمہیں اسی دنیا میں ملے گی۔ اوہ، فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ بولو، جواب دو، عمران بلازری نے گرج کر کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ فاطمہ نے مرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سن لو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئیں تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی، میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی، میرا خیال تھا کہ اس ہندوانی کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو مت دھتکارو، تم مظلوم نہیں ظالم ہو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا، تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر بھر پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی، اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا۔ عمران بلازری رک گیا، فاطمہ دوڑ کر آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے، میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے، کوئی چیز تھی، روشنی ہوئی ہے، اس میں مجھے رشی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کونتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر تکتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش رہا۔ فاطمہ کہیں چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے اس طرح پوچھا جیسے یخ ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا، اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتا چلا کہ راجہ جے پال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ انہوں نے عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق راجہ جے پال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد پیدا کر دیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے پر پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلازری کو خبر سنائی کہ راجہ جے پال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ محمود کو آسانی سے اب وہ شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکتگین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر کیا اثر پڑے گا۔ اوریزی اور بلخی نے محمود کو 1 یا 2 دستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔
इस हद तक वो मुतमईन थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि महमूद सिपा सालारी की कितनी कुछ काबिलियत रखता है और वो अपने बाप की तरह कम फौज से इतने ज्यादा लश्कर को शिकस्त दे सकेगा या नहीं। ये जरूरी हो गया था कि कैद खाने से फौरन फरार होकर गजनी पहुंचा जाए और सुल्तान महमूद को राजा जयपाल के अज़ाइम और जंगी ताकत से आगाह किया जाए। इमरान बलाजरी ने उन्हें रशी के मुताल्लिक बता दिया कि ये हिंदू लड़की उसे दिलो जान से चाहती है और वो इस्लाम कबूल करने को तैयार थी, मगर पंडितों ने उसे इंसानी कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है। बलाजरी ने उन्हें ये भी बता दिया कि वो उन दोनों को लाहौर से निकाल देगा, लेकिन उस लड़की को पंडितों के चुंगल से जरूर आजाद कराएगा। वो उसे भी अपना फर्ज और चैलेंज समझता था। कमरे के संतरी हटाए जा चुके थे। इमरान बलाजरी ने उसी रात उन्हें फरार कराने का इरादा कर लिया। इमरान उनके लिए रात का खाना मामूल से कुछ देर बाद ले गया। कुछ वक्त उनके पास बैठा रहा, फिर बर्तन उठाए राजमहल के मुहाफिजों वगैरह के सामने से गुजरा। कहीं रुका, कहीं गपशप लगाई और सबके सामने यूं बाहर निकला जैसे अपने घर को चला गया हो। मगर वो सिर्फ बाहर निकला था, घर नहीं गया था। वो उस तरफ चला गया जिधर बाग था। वहां रात को कोई नहीं होता था। बाग और राजमहल के अहाते के दरमियान दीवार थी जो इतनी बुलंद थी कि अकेला आदमी नहीं फलांग सकता था। दिन के वक्त इमरान ने दोनों कैदियों को कमरे की खिड़की की ये दीवार दिखाई थी। उसने एक दरख्त भी उन्हें दिखाया था जो दीवार से बाहर था। इसकी टहनियां दीवार पर आई हुई थीं। मुकर्रर किए हुए वक्त के मुताबिक निजाम औरेजी और बल्खी अपने कमरे से निकले और छुपते छुपाते कमरे से दूर चले गए। राजमहल में तो जैसे रात आई ही नहीं थी। मुलाजिम भाग दौड़ रहे थे। महल के अंदर रक्स हो रहा था। साजों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। सजी सजाई घोड़ा गाड़ियां आ रही थीं। शायद दूसरी रियासतों के महाराजे भी आए हुए थे। जश्न का सा समा था। बाहर भी जगह जगह बड़े शोलों वाली मशलें जल रही थीं। औरेजी और बल्खी के लिए ये मशलें मुश्किल पैदा कर रही थीं। वो दीवारों की ओट में जाने की कोशिश कर रहे थे। इहाते की दीवार की वो जगह अभी दूर थी जहां उन्हें पहुंचना था। वो जिधर जाते कोई ना कोई आदमी सामने से गुजरता नजर आ जाता। वो उस मकाम तक पहुंच गए। वहां तक किसी मशल की रोशनी नहीं पहुंचती थी। इमरान बलाजरी की हिदायत के मुताबिक औरेजी ने एक पत्थर उठाकर दीवार पर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मरतबा मारा। इसके फौरन बाद दीवार से एक रस्सा आया। दोनों कैदी बारी बारी रस्से से ऊपर चढ़ गए। रस्सा बाहर फेंक दो। उन्हें नीचे से इमरान बलाजरी की आवाज सुनाई थी, और उस दरख्त से नीचे आ जाओ। दोनों ने बारी बारी दरख्त की टहनियां पकड़ी और झूलते हुए दीवार से परे चले गए। उन्होंने टहन को पकड़ा और नीचे उतर गए। उन्होंने रस्सा उठाकर लपेटा। इमरान उनके लिए लंबे चोगे ले आया था जिनमें वो कंधों से टखनों तक ढांपे गए। राजमहल के बाहर की दुनिया सो गई थी। तीनों इत्मीनान से खतरे के इलाके से दूर चले गए और इमरान उन्हें अपने घर ले गया। यहाँ से हमें जल्दी निकलना चाहिए, औरेजी ने कहा। घोड़ों का इंतजाम हो सकता है। तुम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जा सकोगे, इमरान ने कहा। सुबह जब राजा जयपाल को तुम्हारे फरार की इत्तला मिलेगी तो वो तुम्हारे ताक़ुब का हुक्म देगा। हो सकता है वो कुछ भी ना करे। वो बहुत मसरूफ है। मेरी नजरें और मेरे कान उसी पर लगे रहते हैं। गजनी से ये जो दूसरी शिकस्त खाकर आ रहे हैं, इसने इसे बावला कर रखा है। अभी तक ये फौज की कमी पूरी नहीं कर सका। पूरी कौम इसकी मदद कर रही है, लेकिन ये सिर्फ माली मदद है। दूसरे राजे महाराजे इसे अपनी फौजें देने से हिचकिचा रहे हैं। इसने साजो सामान तो बहुत जमा कर लिया है, लेकिन जरूरत फौज की है। यहाँ का दस्तूर ये है कि कोई राजा 2 बार शिकस्त खा जाए तो उसे अपने जानशीन के हक में राज से दस्तबरदार होना पड़ता है। राजा जयपाल के 2 हमले नाकाम हो चुके हैं। इसका जानशीन इसका बेटा है, जिसने इसे तीसरे हमले की इजाजत दे दी है। लिहाजा अब राजा जयपाल हर कीमत पर फतह हासिल करने के इंतजामात कर रहा है। हो सकता है इस मसरूफियत में वो तुम्हारे फरार की परवाह ही न करे, और यह भी हो सकता है कि वो शहर की तलाशी और तुम्हारे ताक़ुब का हुक्म दे दे। मुझे कल उसका रद्द अमल मालूम करना है। मैं तुम्हें उसके मुताबिक यहाँ से निकालूंगा या कुछ दिन यहीं छुपाए रखूंगा। निजाम औरेजी और कासिम बल्खी जासूस नहीं थे, फौज के ओहदेदार थे। मैदान के मुजाहिद थे और शबखून मारने की महारत रखते थे। बलाजरी तजर्बेकार जासूस था। उसके लिए उसकी सोच उन दोनों से मुख्तलिफ थी। उसने उन्हें कहा, अगर तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन रुकना पड़ा और राजा जयपाल ने कूच में जल्दी की तो हम तीनों उसके किसी न किसी जखीरे को आग लगा देंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्या मुमकिन नहीं हो सकता? इमरान ने जवाब दिया। ये काम इस राजा के दूसरे हमले से पहले हो सकता था, मगर यहाँ जो अपने आदमी थे वो आपस में लड़ मरे। उनकी लाशों के साथ एक लड़की की भी लाश मिली थी। उनकी आपस की लड़ाई की वजह शायद यही थी। हम इतने नाकाम हुए कि गजनी बर वक्त इत्तला न भेज सके कि हमला आ रहा है। तुम भी तो एक लड़की के चक्कर में पड़ गए हो, लेकिन मैं अपने फर्ज को इस चक्कर में नहीं डालूंगा। इमरान बलाजरी ने कहा, मैं एक लड़की पर गजनी की अजमत को कुर्बान नहीं करूंगा।
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جے پال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور اور پشاور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کی کمان کر سکے گا یا نہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ اسے بہت جلدی خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے سالار مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا تھا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں وہ صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا تھا۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کی بجائے دوستی چاہتا تھا۔ محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز تر تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشغر میں الخائیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گھری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسے ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتے کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توزون بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ آپ خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحدہ فوج ہم پر حملے کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے اسے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان عمرا میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یوں کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام لکھا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانے کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن جموی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن جموی کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نیشا پور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نیشا پور کے امیر توزون بیگ کو اس وقت پتہ چلا جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔ توزون بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فائق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزون بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ توزون اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا لیا۔ یہ لوگ جو بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلخ خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلخ خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا تھا۔ اس خانہ جنگی کی رویداد اتنی مختصر نہیں جتنی سنائی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور بڑی ہی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔
سلطان محمود کی اس فوج کو خاصا جانی نقصان پہنچا جو وہ ہندوستان کے مہاراجوں کا حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے خلاف جن فوجوں کو لڑایا گیا وہ بھی مسلمان فوجیں تھیں، جن میں اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔